بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس درس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ مسلمانوں نے 9 ماہ تک قلعہ گہنسا کا محاصرہ کیا۔ مسلمانوں نے بحری یوسفی پر پل بنا دیا، جبکہ قلعہ سے ان پر پتھروں کی بارش ہو رہی تھی۔ پھر قلعہ کا محاصرہ اور تنگ بنایا۔ 9 ماہ تک صحابہ کرام نے اس قلعے کی چار دیواری کا محاصرہ جاری رکھا۔ امام التاریخ علامہ واقدی رحمہ اللہ فرماتے کہ اس قلعے سے ایک سرنگ باہر کو جاتا تھا، اسی راستے سے کفار تک باہر سے مواد غذائیہ پہنچاتا تھا، اور اندر سے جو شخص باہر جاتا تھا اس کا بھی یہی راستہ تھا۔ زمین دوز راستے کا صحابہ کرام کو علم نہ تھا۔ ادھر فیوم کا علاقہ جب فتح ہوا تو صحابہ کے لیے سامان رسد اور گھاس اور لکڑی کا انتظام وہاں سے ہو گیا۔ عدیاض رضی اللہ عنہ نے اس مقصد کے لیے حضرت میاس رحمہ اللہ کی ماتحتی میں 200 صحابہ کرام کو فیوم کی طرف روانہ کیا، وہاں سے ہر قسم ضروریات لے آئے۔ یہ حضرات وہاں گئے، سامان تیار کر کے خچروں پر لادا اور بانسا کی طرف واپس لوٹ آئے۔ ادھر بدلموس ملعون کے جاسوسوں کو اس مہم کا پورا علم ہو گیا۔ انہوں نے آ کر بدلموس کو آگاہ کیا۔ لعین بدلموس نے اپنے مشہور جرنیل میخائیل کو 1000 کا لشکر دے کر مسلمانوں کا راستہ روکنے کے لیے بھیجا۔ یہ لوگ زمین دوز اسی سرنگ سے نکل آئے اور تیزی سے جا کر دیر مقام میں کمین بنا کر بیٹھ گئے۔ صحابہ کرام واپس اس مقام پر پہنچے تو یہ لوگ کمینگاہ سے نکل کر ان پر حملہ آور ہوئے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ جب اللہ کے دشمن نے ہمارا گھیراؤ کیا تو ہم نے یقین کر لیا اب یہی سے ہمارا حشر برپا ہوگا۔ چنانچہ ہم نے سخت ٹکر لی اور شدید مقابلے میں ڈٹ گئے۔ کمانڈر میاس رحمہ اللہ نے جنگی جھنڈا اپنے بیٹے کے ہاتھ میں دے دیا اور خود کمر باندھ کر بے جگرے سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اس طرح 100 مسلمان خیبر میں شہید ہو گئے اور باقی ماندہ سپاہیوں کو کفار نے گرفتار کر لیا۔ اس جماعت میں عبداللہ بن انیس جہانی بھی تھی، جس کے تیز دوڑنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی دعا بھی کی۔ یہ صحابی ہوا کی طرح الٹے چلے گئے اور مسلمانوں کو چیخ کر پکارا، النفیر النفیر ارکبو یا مسلمون، چلو چلو مسلمانوں سوار ہو جاؤ۔ مسلمان نے یہ آواز سنی، مسلمان کود پڑے۔ عدیاض نے عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کو 1000 لشکر پر امیر بنا کر بدلہ لینے اور قیدیوں کو چھڑانے کے لیے روانہ کیا۔ ایک راہ بھر ساتھ ہو کر محمدی کچار کے یہ غضبناک شیر اڑتے چلے گئے۔ جب اس مقام کے قریب پہنچے تو سب نے کمینگاہ میں بیٹھ کر کفار کا انتظار کیا۔ اتنے میں 1000 لشکری کفار نمودار ہوا۔ مسلمان قیدی زنجیروں میں جکڑے ہوئے گھوڑے پر لادے ہوئے تھے۔ چاندنی رات تھی۔ ان کو دیکھ کر گلشن محمدی کے شاہین ان پر جھپٹ پڑے، نعرہ تکبیر بلند کیا اور گمسان کی لڑائی برپا ہو گئی۔ عبداللہ بن جعفر نے مسلمانوں کو بلند آواز سے کہا، یہ انتظار کیوں؟ بس پھر کیا تھا، ہر شیر نے اپنے سامنے کے شکار کو دبوچ لیا اور قید کر لیا۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر ہاشمی مطلبی حملہ کیا۔ میخائیل کی سینہ میں ایسا نیزہ مارا جو آر فار نکل گیا اور اللہ کا دشمن ڈھیر ہو گیا۔ جرنیل میخائیل کے مارنے جانے سے کفار بھاگ اٹھے اور مسلمان نے کاٹنا شروع کر دیا۔ صبح ہونے تک 500 آدمی معرکے میں مارے گئے اور 500 گرفتار ہوئے اور قید شدہ مسلمانوں کو رہا کرا دیا۔ پھر حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ نے اپنے شہداء کو وہیں پر دفنا کر کفار کے گرفتار شدگان کو لے کر میخائیل کا سر نیزہ پر اٹھا کر لشکر اسلام کی طرف واپس آ گئے۔ جب یہاں کے مسلمان نے دیکھا تو دونوں طرف سے تکبیر کی صدائی بلند ہوئی۔ وسیل سے دشمن نے دیکھا کہ کیا نیا واقعہ پیش آیا۔ معلوم ہوا کہ
کہ میخائیل کا سر نیزے پر اٹھایا گیا ہے اور مسلمانوں کے ہاتھ میں کفار کی قیدی پکڑے جکڑے ہے۔ رومیوں نے رو رو کر چہروں پر تماچے مارے اور پھر بطلیموس کو اطلاع کر دی۔ وہ بے حد پریشان ہوا۔ اتیاز رضی اللہ عنہ نے ان 500 قیدیوں کو باب قندوس کے بلند ٹیلہ پر لا کر اسلام کی دعوت دے دی۔ انہوں نے انکار کیا تو بطلیموس کے سامنے سب کو قتل کر دیا۔ بطلیموس جل بن گیا کیونکہ بڑا جرنیل قتل ہو چکا تھا اور پوری فوج تباہ ہو چکی تھی۔ سچ ہے کأنما الدین ضیف حل ساحتهم بکل قرم الی لحم اذا قرمی، یعنی دین اسلام صحابہ میں ہر سردار کے گھر میں مہمان بن کر اتر آیا اور ضیافت میں دشمن کا گوشت طلب کیا۔ پھر کیا ہوا انشاءاللہ آگے درس میں